تصور کریں کہ آپ ایک کتاب لکھتے ہیں ہاں، اور سیدھا اپنے وقت کے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہیں اور اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے 2000 سال سے دنیا کا جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، وہ بالکل بیکار اور بنجر ہو چکا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس وقت کے حساب سے۔ ہاں ہے نا، لیکن 1605 میں فرانسس بیکن نے اپنی کتاب دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ میں کنگ جیمز آئے کے سامنے ایگزیکٹلی یہی بات رکھی تھی۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں، اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی کتاب کے سورسز اور نوٹس کھولنے والے ہیں، کیونکہ بیکن نے صرف کمپلین نہیں کی تھی، اس نے ہیومن نالج کا ایک بالکل نیا میپ ڈرا کیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اداروں پر یعنی یونیورسٹیز وغیرہ پر ایرسٹوٹل کی فلسفی کا کمپلیٹلی قبضہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ میپ اصل میں تھا کیا۔ اچھا، بیکن کی سب سے بڑی تنقید یہی تھی کہ ایرسٹوٹل کا جو طریقہ کار تھا وہ ڈیبیٹس جیتنے اور لاجیکل آرگیومنٹس دینے کے لیے تو بہترین تھا، لیکن اس سے عام انسان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ یعنی وہ صرف باتوں کی حد تک محدود تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ صرف باتیں تھیں۔ بیکن کے مطابق نالج کا اصل مقصد نیچر کو سمجھنا اور اس سے انسانیت کے فائدے کے لیے پریکٹیکل ریزلٹس نکالنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس نے ایک مکمل انٹلیکچوئل میپ بنانے کی کوشش کی، تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں گیپ ہے۔ ہاں، تاکہ پتہ چلے کہ علم کا کون سا حصہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، کہاں مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور کہاں لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک نیا انٹلیکچوئل میپ بنانا سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ صدیوں پرانے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں تو ریزسٹنس تو آتی ہے۔ وہ بالکل آتی ہے، بہت ریزسٹنس آئی تھی۔ یعنی ریلیجن اور پالیٹکس سے۔ اگر ہم پہلے مذہب کی بات کریں تو چرچ کا ایک بہت واضح دائرہ تھا کہ زیادہ پڑھنا لکھنا انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ ہاں، ان کا وہ فال آف مین والا آرگیومنٹ تھا۔ رائٹ، ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ نالج کی وجہ سے ہی انسان کو جنت سے نکالا گیا، تو چرچ کو لگتا تھا کہ علم تو خطرناک چیز ہے۔ یہ اس وقت کا سب سے عام آرگیومنٹ تھا مذہبی طبقے کا۔ چرچ کا ماننا تھا کہ ایڈم اور ایو کا فال نالج حاصل کرنے کی خواہش کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن بیکن اس کا بہت ڈیپلی انالیٹیکل جواب دیتے ہیں یہاں پر۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جنت سے جس نالج نے نکالا وہ نیچر کو سمجھنے کا نالج تو تھا ہی نہیں۔ جب ایڈم نے جانوروں کے نام رکھے وہ پیور نالج تھا۔ اچھا، تو مسئلہ پیور نالج کا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زوال اس وقت آیا جب انسان نے پراؤڈ نالج حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پراؤڈ نالج؟ یعنی اچھے اور برے کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار، تاکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون سے آزاد ہو سکے۔ بیکن یہاں کلیئر کرتے ہیں کہ یونیورس کو ایکسپلور کرنے اور نیچر کے لاز کو سمجھنے سے کوئی برائی نہیں آتی۔ تو مسئلہ علم کی مقدار میں نہیں ہے؟ نہیں، مسئلہ نالج کی کوانٹٹی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی نیچر میں ہے۔ اچھا، تو اگر مسئلہ کوانٹٹی میں نہیں ہے تو پھر چرچ کو یہ کیوں لگتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ پریکٹیکل لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا علم کسی کو بہت مغرور بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے بیکن ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں جسے وہ چیریٹی کہتے ہیں۔ چیریٹی؟ پیسے بانٹنا؟ نہیں، یہاں چیریٹی کا مطلب پیسے بانٹنا نہیں ہے، بلکہ ایمپتھی اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نالج اپنے آپ میں ایک طاقت ہے، لیکن اگر اس میں چیریٹی شامل نہ ہو تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ مطلب اگر اس میں خلوص نہ ہو؟ ایگزیکٹلی، اگر آپ کا علم صرف آپ کے اپنے ایگو کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو وہ آپ کا دماغ پھلا دے گا، لیکن اگر آپ کا نالج دوسروں کی دشواریاں آسان کرنے کے لیے ہے تو وہ آپ کو ہمبل بناتا ہے۔ واو، یہ پوائنٹ مجھے اس ڈائجیشن والی انالوجی سے بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے جو بیکن نے دی تھی۔ اس نے نالج کو خوراک کے ساتھ کمپیئر کیا ہے نا؟ ہاں بالکل، خوراک والی مثال بہت فٹنگ ہے۔ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیں لیکن اس میں وہ مسالہ یا انزائمز نہ ہوں جو اسے ہضم کرنے میں مدد کریں تو وہ خوراک آپ کو طاقت دینے کے بجائے صرف گیس پیدا کرے گی، جسے بیکن وینٹوسٹی کہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جسم پھول جائے گا لیکن اس میں پاور نہیں ہوگی۔ سیم اسی طرح اگر نالج میں چیریٹی اور ہیومن ویلفیئر کا ایلیمنٹ نہ ہو تو وہ انسان کو صرف ایروگنٹ بناتا ہے، اندر سے کھوکھلا رکھتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔
لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو تھا. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سائنس پڑھنے سے لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. تو بیکن نے اس اسپیسیفک ریلیجس آبجیکشن کو کیسے ہینڈل کیا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو بیکن اس بات کو پارشلی اگری کرتے ہیں، جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت بولڈ موو تھا ان کا. ویٹ، انہوں نے اگری کیا کہ سائنس لادینیت پھیلاتی ہے؟ پارشلی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا فلسفی یا تھوڑا علم واقعی انسان کو لادینیت یا ایتھیزم کی طرف لے جا سکتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلی بار نیچر کو ڈیپلی دیکھتا ہے تو وہ سیکنڈ کازز یعنی امیڈیٹ سائنٹیفک ریزنز میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس نے میکینکس سمجھ لیے ہیں تو خدا کی ضرورت نہیں ہے اب. رائٹ، اسے لگتا ہے اس نے سب فگر آؤٹ کر لیا ہے. ہاں، لیکن بیکن فوراً ایڈ کرتے ہیں کہ جب وہی شخص فلسفی کی گہرائی میں جاتا ہے، جب وہ ان تمام اسباب کی چین اور یونیورس کی عظیم انٹر کنیکٹڈنس کو دیکھتا ہے تو وہ واپس مذہب کی طرف آ جاتا ہے. او، مطلب ڈیپتھ آف نالج انسان کو الٹیمیٹ ریالٹی تک واپس لے آتی ہے. ایگزیکٹلی، گہرائی انسان کو فرسٹ کاز کی طرف واپس لے آتی تو ہے. آدھا دھورا علم خطرناک ہے. ٹھیک ہے، چرچ کا ڈر تو سمجھ میں آتا ہے، ان کا کنسرن پیورلی اسپرچل تھا. لیکن کنگز اور پولیٹیشنز کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کے مسئلے الگ تھے. ہاں، کیونکہ ان کی اتھارٹی تو فزیکل اور ورلڈلی تھی نا. پھر وہ انٹلیکچوئل سے کیوں ڈرتے تھے؟ پولیٹیشنز کا ڈر بالکل پریکٹیکل تھا. ان کا خیال تھا کہ پڑھنا لکھنا انسان کی ڈیسیجن میکنگ پاور یعنی اس کی ریزولوشن کو کمزور کر دیتا ہے. مطلب کتابی کیڑے بن جاتے ہیں لوگ. ہاں، ان کو لگتا تھا کہ جو آدمی دن بھر کتابیں پڑھتا ہے وہ اوور تھنکر بن جاتا ہے. جب ایکشن لینے کا وقت آئے گا تو وہ ہر چیز کے پروز اور کون سوچتا رہے گا اور پرفارم نہیں کر پائے گا. اور کوئی ڈر تھا ان کا؟ دوسرا ڈر ان کا یہ تھا کہ ایجوکیٹڈ لوگ آرام پسند ہو جاتے ہیں اور اتھارٹیز کے آرڈرز کو بلائنڈلی فالو کرنے کے بجائے ان پر ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں. بغاوت کا خطرہ لگتا تھا انہیں. میں یہاں نا تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتی ہوں. یہ ڈر کہیں نہ کہیں لاجیکل نہیں لگتا؟ کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ اگر آپ بیٹل فیلڈ پر ہیں یا ملک چلا رہے ہیں تو آپ کو کوئک اور ڈیسائیڈیو ایکشن چاہیے. ایک فلوسافیکل ڈیبیٹر وہاں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ وہ تو سوچے گا ہی نا. لاجک تو لگتا ہے، لیکن بیکن اس آرگیومنٹ کو ہسٹری کے ٹھوس ایویڈنس سے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. کس طریقے سے؟ وہ الیگزینڈر دی گریٹ اور جولیس سیزر کی مثالیں دیتے ہیں. یہ تاریخ کے سب سے بڑے کانکررز تھے، ہے نا؟ لیکن یہ دونوں ٹاپ ٹیئر انٹلیکچوئلز بھی تھے. ہاں، الیگزینڈر تو ایرسٹوٹل کا اسٹوڈنٹ تھا. بالکل. وہ فلسفی میں اتنا انٹرسٹڈ تھا کہ جب ایرسٹوٹل نے اپنی کچھ ٹیچنگز عام لوگوں کے لیے پبلش کی تو الیگزینڈر نے اسے خط لکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اچھا، واقعی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ نالج کے میدان میں وہ سب سے آگے رہے، یہ علم عام نہ ہو جائے. اور اگر ہم سیزر کی بات کریں تو وہ ملٹری کیمپینز کے درمیان بیٹل فیلڈ پر بیٹھ کر اسٹرانومی اور گرامر پر کتابیں لکھ رہا تھا. واو، مطلب عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم عالم بھی. ایگزیکٹلی. تو بیکن کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے علم نے ان کی ایکشن لینے کی صلاحیت کو پیرالائز نہیں کیا بلکہ ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کو مزید شارپ کیا تھا. وہ ڈیٹیلز واقعی حیران کن ہیں. لیکن مجھے جو کہانی سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ زینوفون کی ہے. آہا، زینوفون کی کہانی. وہ ہسٹری کا ایک عجیب سا مومنٹ ہے. ایک طالب علم جس کا پریکٹیکل ملٹری بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے برابر تھا، اس نے اچانک سے ایک پوری آرمی کو لیڈ کیا. ایسا کیسے پاسبل ہوا کہ ایک فلسفر نے سیزن جنرلز کا کام کر دکھایا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. زینوفون سوکریٹیز کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ 10,000 گریک سولجرز کے ساتھ پرشیا گیا تھا، لیکن وہاں ان کے تمام ٹاپ جنرلز کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا. تو ایک ایسی سچویشن تھی جہاں ہزاروں فوجی کمپلیٹلی لیڈرلیس تھے اور دشمن کے علاقے میں پھنسے ہوئے تھے. بالکل. ایسے میں یہ ینگ فلسفر آگے آیا. جب دشمن نے ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا تو زینوفون کا جواب تھا کہ اگر ہم اپنے ہتھیار دے دیں گے تو ہم اپنی ورچو یعنی اپنی بہادری اور آزادی کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ ہتھیار اور ورچو دونوں لازم و ملزوم تھے اس کے مطابق. ہاں. اس کے بعد اس نے ان ہزاروں فوجیوں کو سیفلی واپس گریس پہنچایا. تو بیکن اس سٹوری سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ مائنڈ کسی بھی سچویشن میں اڈیپٹ کر سکتا ہے. صحیح. ایک ان ایجوکیٹڈ پولیٹیشین یا جنرل خطرے کو تب دیکھتا ہے جب وہ بالکل سر پر آ جائے، لیکن ایک ایجوکیٹڈ اور فلسافیکل مائنڈ خطرے کو دور سے اینٹیسپیٹ کرتا ہے اور کرائسس مینج کر لیتا ہے.
یہ نقطہ سچ میں پرسپیکٹیو شفٹ کرتا ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ اسٹریٹ سمارٹ اور بک سمارٹ الگ الگ چیزیں ہیں، اور پریکٹیکل فیلڈ میں صرف اسٹریٹ سمارٹ کام آتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بیکن پروف کر رہے ہیں کہ ٹرو بک سمارٹنس آپ کو الٹیمیٹ اسٹریٹ سمارٹ بنا دیتی ہے، کیونکہ آپ کی مینٹل بینڈوڈتھ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کوئین الزبتھ کی مثال بھی تو دیکھ لیں۔ بالکل، کوئین الزبتھ کا دور کتنا سکسیسفل تھا۔ ہاں، وہ اس وقت کی ہائیلی ایجوکیٹڈ مونارک تھیں، اور ان کے دور میں ملک نے سب سے زیادہ خوشحالی اور سٹیبلٹی دیکھی، کیونکہ انہوں نے اپنے جذبات کو علم کے ذریعے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ان سب مثالوں کے ساتھ بیکن نے بیسیکلی سوسائٹی اور پاور سٹرکچرز کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں کو تو کلیئر کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ نالج نہ تو چرچ کے لیے خطرہ ہے اور نہ ہی اسٹیٹ کے لیے۔ تو رکاوٹ بچی کہاں پھر؟ یہاں اس کتاب کا سب سے بڑا پلاٹ ٹویسٹ آتا ہے۔ بیکن کہتے ہیں کہ نالج کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ پھر کون ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ خود لرنڈ مین ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل یا اہل علم کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ کہہ دے کہ سائنس کا سب سے بڑا مسئلہ خود سائنٹسٹ کی ایگو ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی ان کا سب سے بڑا پوائنٹ تھا۔ تو بیکن نے ان انٹلیکچوئلز کے اندر کن خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ بیکن نے ان کو امراض یعنی ڈیزیزز آف لرننگ کا نام دیا۔ 3 بنیادی بیماریاں تھیں۔ 3 امراض، ٹھیک ہے۔ پہلی بیماری جسے وہ فینٹاسٹیکل لرننگ یا خیالی علم کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انٹلیکچوئلز حقیقت کو چھوڑ کر سپرسٹیشن اور فیک سائنسز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ اس دور میں اسٹرالوجی اور الکیمی اس کی سب سے بڑی مثالیں تھیں۔ لوگ صدیوں سے عام میٹلز کو گولڈ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ایک منٹ، الکیمی تو لٹرلی ماڈرن کیمسٹری کی فاؤنڈیشن ہے نا؟ کیا بیکن کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ الکیمسٹس نے بہت سارے ریئل کیمیکل پروسیسز تو ڈسکور کیے تھے۔ نہیں، بیکن اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ کمپلیٹلی ڈسمس نہیں کرتے، بلکہ ان کی اپروچ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بیکن یہاں ایسوپ کی ایک فیبل کا حوالہ دیتے ہیں۔ کون سی فیبل؟ ایک کسان اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ کھیت میں انگور کی بیلوں کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے۔ بیٹے سونا ڈھونڈنے کے لیے پاگلوں کی طرح پورا کھیت کھود ڈالتے ہیں۔ اچھا، سونا تو ان کو نہیں ملتا ہوگا۔ نہیں، ان کو سونا تو نہیں ملتا، لیکن زمین اتنی اچھی طرح نرم اور ٹل ہو جاتی ہے کہ اس سال انگور کی ہارویسٹ ریکارڈ بریکنگ ہوتی ہے۔ اوہ واو، واٹ این انالوجی۔ ہاں، تو بیکن کا کہنا ہے کہ الکیمسٹ نے سونا تو نہیں بنایا، لیکن اس آبسیسو ڈگنگ کے دوران انہوں نے ڈیفینیٹلی سائنس کو کچھ اہم ڈسکوری ضرور دی ہیں۔ مسئلہ صرف ان کا ان سائنٹیفک طریقہ اور فالس کلیمز تھے۔ وہ ونیارڈ والی اگزامپل تو پرفیکٹلی فٹ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، فنٹاسٹیکل لرننگ تو سمجھ آ گئی۔ دوسری بیماری کیا تھی؟ دوسری بیماری تھی کنٹینشس لرننگ، یعنی جھگڑالو علم۔ یہ بیماری اسپیشلی یونیورسٹیز اور اسکول مین کے اندر تھی۔ یہ اسکول مین کون تھے؟ اسکول مین وہ قدیم معلم اور اسکالرز تھے جو بس پرانی کتابوں، خاص طور پر ایرسٹاٹل پر بیٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ عجیب و غریب ڈیبیٹس کرتے تھے۔ ان کا دھیان ریئل ورلڈ پر نہیں تھا، بس لفظی بحث پر تھا، صرف آرگیومنٹس جیتنے کے لیے۔ ہاں، بیکن ان کی فلسفی کو مکڑی کے جالے یعنی کاب ویب سے کمپیئر کرتے ہیں۔ جیسے اسپائڈر اپنے ہی اندر سے جالا بنتا ہے، یہ اسکالرز اپنے ہی دماغ سے کمپلیکس آرگیومنٹس نکالتے تھے، جو دیکھنے میں شاید باریک ہوتے ہوں گے لیکن کمزور تھے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ آرگیومنٹس دیکھنے میں بہت باریک اور ہائیلی اسٹرکچرڈ ہوتے تھے، لیکن ریئل لائف میں ان کا کوئی یوز نہیں تھا اور وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے تھے۔ ایک کلوزڈ لوپ سسٹم ہے نا، Exactly. جس میں آپ باہر سے کوئی نیا ڈیٹا ان پٹ نہیں کر رہے ہیں، بس پرانے ڈیٹا کو ہی ری پروسیس کر کے کمپلیکیٹڈ بنائے جا رہے ہیں۔ بالکل کلوز لوپ تھا۔ اچھا، اور تیسری بیماری؟ تیسری بیماری کا نام انہوں نے ڈیلیکیٹ لرننگ رکھا، یعنی نازک علم۔ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ بات کے مقصد یا میٹر سے زیادہ اس کی پریزنٹیشن اور ورڈز پہ دھیان دیتے ہیں۔ اسٹائل اوور سبسٹنس۔ ایگزیکٹلی، یعنی آپ کا سینٹنس کتنا لچھے دار ہے، گرامر کتنی پرفیکٹ ہے، اس کو اس بات سے زیادہ اہمیت دی جائے کہ آپ اصل میں کہہ کیا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بیکن نے یہاں پائگمیلین کی مثال دی ہے نا؟ ہاں، وہ گریک میتھ والی ہے نا؟ رائٹ، جس میں ایک شخص اپنے ہی بنائے ہوئے مجسمے سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بیکن کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نالج کی اوریجنل ٹروتھ کو چھوڑ کر صرف الفاظ کی خوبصورتی سے عشق کرنے لگتے ہیں تو آپ ایکچولی ایک اسٹیچو سے رومانس کر رہے ہیں۔
اصل میٹر تو پیچھے رہ گیا، اصل انسان کو آپ بھول گئے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اور دیکھیں، ان تینوں بیماریوں کی روٹ کاز ایک ہی تھی، اور وہ تھا بلائنڈ فالوئنگ، کسی ایک اتھارٹی فگر کو ڈکٹیٹر بنا لینا۔ جیسے انہوں نے ایرسٹوٹل کو بنا لیا تھا۔ ایرسٹوٹل کے کیس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا۔ لوگ اس کو گائیڈ نہیں بلکہ الٹیمیٹ ایبسولوٹ ٹروتھ مان بیٹھے تھے۔ بیکن یہاں ایک پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ پانی کبھی اپنے سپرنگ ہیڈ یعنی چشمے کی سطح سے اوپر فلو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بیس اتھارٹی وہی ہے تو آپ لمٹ ہو گئے۔ ہاں، اگر آپ کا پورا علم صرف ایرسٹوٹل پر بیسڈ ہے اور آپ اسی کو فالو کریں گے تو آپ کبھی اس سے بہتر نہیں ہو پائیں گے، آپ وہیں سٹک رہیں گے۔ یہ کانسیپٹ تو آج کے کانٹیکسٹ میں بھی پوری طرح اپلیکیبل ہے۔ اگر آپ کا سورس آف انفارمیشن صرف ایک چینل یا ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ کی گروتھ اس پلیٹ فارم کی لمٹ پر آ کر رک جائے گی، ہے نا؟ 100% رک جائے گی۔ تو بیکن نے پرانے سٹرکچرز کو ڈسمینٹل کر دیا، چرچ، پولیٹیشنز اور سوڈو انٹلیکچوئل سب کا انالیسس کر لیا، لیکن سلیوشنز کیا تھے؟ اگر یہ سب نالج کا غلط یوز تھا تو بیکن کے حساب سے ہیومن نالج کا اصل مقصد آخر تھا کیا؟ بیکن کہتے ہیں کہ علم کے نالج کو ذاتی آرام کے لیے ایک کاؤچ یا سکون کا بستر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا۔ نہ ہی اس کو ایک ٹاور یا فخر کا مینار بنانا چاہیے جہاں بیٹھ کر آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اور سب سے اہم بات، اس کو ایک شاپ فار پروفٹ یعنی پیورلی پیسہ کمانے کی دکان نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بیکن کہتے ہیں کہ علم کا الٹیمیٹ گول ریلیف آف مینز اسٹیٹ ہونا چاہیے، یعنی انسانیت کی کنڈیشنز کو بہتر بنانا، دشواریوں کو حل کرنا اور لائف کو فزیکلی اینڈ انٹلیکچولی ایلیویٹ کرنا۔ خدا کے جلال اور انسانیت کے فائدے کے لیے ایک امیر خزانہ ہونا چاہیے۔ یہ میں اس شاپ فار پروفٹ والے پوائنٹ پر رکنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر ہم آج کی یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کی پوری مارکیٹنگ یہی ہوتی ہے کہ ہماری ڈگری سے آپ کو اتنے پیکج کی جاب مل جائے گی، ہم پریکٹیکل سکل سیکھنے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں آج کل۔ بیکن نے اس ٹرینڈ کو اس وقت کیسے دیکھا؟ بیکن نے اس پر شدید تنقید کی تھی۔ اس وقت کی یونیورسٹیز بھی اسپیسیفکلی صرف مخصوص پروفیشنز کی ٹریننگ دے رہی تھی، جیسے لا یا میڈیسن۔ ہاں، لا، میڈیسن، تھیولوجی اور جو فاؤنڈیشنل سائنسز یا عام فلسفہ تھا اسے کمپلیٹلی نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ بیکن نے یہاں ایک درخت کی اگزامپل دی ہے۔ وہ روٹس والی؟ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک درخت بہت اچھے فروٹس دے تو آپ صرف اس کی ٹہنیوں یا برانچز پر کام نہیں کر سکتے نا، آپ کو اس کی روٹس کو نرش کرنا پڑتا ہے، زمین میں نئی مٹی ڈالنی پڑتی ہے۔ یعنی پروفیشنز برانچز ہیں اور بیسک علم اس کی روٹس ہیں؟ بالکل، پروفیشنز برانچز ہیں لیکن فاؤنڈیشنل عام علم اور فلسفی اس کی روٹس ہیں۔ اگر آپ فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ پر فوکس نہیں کریں گے تو پروفیشنز بھی وقت کے ساتھ بانجھ ہو جائیں گے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یونیورسٹیز میں اداروں کی کمی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور اسپیسیفک چینجز پرپوز کیے تھے نا؟ ہاں، ان کی ریکمنڈیشنز بہت پریکٹیکل اور اہم تھی۔ انہوں نے کلیئرلی نشاندہی کی کہ ٹیچرز اور ریڈرز کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں، جو آج بھی ایک ریالٹی ہے۔ بدقسمتی سے ہاں۔ اگر برائٹسٹ مائنڈز کو اچھا پے نہیں ملے گا تو سوسائٹی آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کے علاوہ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں صرف کتابیں نہیں چاہیے بلکہ لیبورٹریز چاہیے، پریکٹیکل تجربات کے لیے۔ ہاں، فرنیسز ہوں، بوٹانک گارڈنز ہوں، جہاں ایکچوئل سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہو سکیں۔ ایک اور بہت ویژنری پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ یورپ کی مختلف یونیورسٹیز کو آپس میں کمیونیکیٹ اور کولیبوریٹ کرنا چاہیے، انٹیلیجنس میوچول ہونی چاہیے، تاکہ معلومات کا تبادلہ ہو سکے اور جو علوم پیچھے رہ گئے ہیں ان پر تحقیق ہو۔ ایک طرح سے وہ پہلی بار اسٹرکچرڈ سائنٹیفک کمیونٹی اور ریسرچ لیبز کا بلو پرنٹ دے رہے تھے اس وقت۔ ایگزیکٹلی، یہ ان کا اصل انقلاب تھا۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو سم اپ کریں تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ بیکن کا دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ صرف فلاسافیکل میوزنگز نہیں تھیں، نہ ہی یہ بس ایک تاریخی دستاویز تھی، بلکہ سوچنے کے طریقے کا ایک مکمل انقلاب تھا۔ بالکل۔ یہ ایک پریکٹیکل ایکشن پلان تھا جس نے ایکچولی سائنٹیفک ریولیوشن کے سیڈز پلانٹ کیے تھے۔ علم کا فائدہ تبھی ہے جب وہ عمل اور انسانیت کی فلاح کے ساتھ جڑا ہو۔ ڈیفینیٹلی۔ اور سننے والوں کے لیے یہاں سب سے ریلیونٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بیکن کی وارننگ آج کے زمانے میں اور بھی زیادہ کرٹیکل ہو چکی ہے۔ ہم آج انفارمیشن اور ڈیٹا کے ایک میسو سمندر میں گھرے ہوئے ہیں۔
لیکن اس میں ٹرو نالج کتنا ہے؟ ہمیں یہ فلٹر کرنا آنا چاہیے. ہاں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی معلومات ایکچوئل انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں اور کون سی صرف لفظوں کا ڈیلیکیٹ جال ہے جو ہماری توجہ کنزیوم کر رہا ہے تاکہ ہم جالوں میں نہ پھنسیں. ایگزیکٹلی. بیکن نے اپنے ٹائم کے اسکالر مین کو ان کے بنائے ہوئے مینٹل کاب ویبز سمیت ایکسپوز کیا تھا تاکہ عملی علم آگے بڑھ سکے. اور آج جب ہم اس ڈیپ ڈائیو کو اینڈ کر رہے ہیں تو ایک بڑا چیلنجنگ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم ماڈرن زمانے میں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس آج کے نئے اسکالر مین کون ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے نا؟ وہ کون سے ماڈرن ایکو چیمبرز ہیں، الگوریدمز ہیں یا سوشل میڈیا سٹرکچرز ہیں جن کے بنائے ہوئے ذہنی جالے ہمیں فیل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان کی دی ہوئی انفارمیشن کو حتمی سچائی یا ایبسولوٹ ٹروتھ مان بیٹھتے ہیں. اور آخر میں آج کے اس جدید دور میں ہمارے آس پاس کون سے ایسے نئے ایرسٹوٹلز ہیں جن پر آج ہمیں سوال اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اپنی سمجھ اور فکر واقعی آگے بڑھ سکے. اس تھاٹ پر، اس فکرہ سوال پر آپ سب اکیلے میں اسے مزید سوچ سکتے ہیں. ذرا فرض کریں مطلب ایک بہت ہی طوفانی رات گزر چکی ہے اور اگلی صبح ساحل سمندر پر چہل قدمی ہو رہی ہے. وہاں ریت پر ایک بہت بڑے اور شاندار بحری جہاز کا ملبہ بکھرا ہوا ہے. مطلب کہیں کوئی لکڑی کا ٹوٹا ہوا تختہ پڑا ہے، کہیں کوئی زنگ آلود لوہے کا ٹکڑا ہوگا. بالکل. اور کہیں ایک پرانی ڈائری کا آدھا پھٹا ہوا ورق ہے جس کی سیاہی بھی مطلب پانی سے مٹ چکی ہے. اب ہمارے پاس وہ پورا جہاز تو نہیں ہے نا، بالکل، بس یہ چھوٹے چھوٹے بے ترتیب اور ادھورے سے ٹکڑے ہیں. صحیح. اور فرانسس بیکن جو مطلب انسانی تاریخ کے سب سے بڑے مفکرے میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ یا ہمارا جو سارا علم ہے وہ بالکل اسی جہاز کے ملبے کی طرح ہے. یعنی ہم عموماً یہ مان لیتے ہیں کہ جو بھی مطلب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک مکمل اور حتمی سچائی ہے، لیکن اصل میں ہم صرف ان ملبے کے چند ٹکڑوں کو دیکھ کر پورے کے پورے جہاز کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہیں سے انسانی سوچ کی سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ پیچیدگی کا آغاز ہوتا ہے. ہم جس چیز کو مطلب بڑے فخر کے ساتھ اپنی تاریخ مانتے ہیں نا، وہ دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ اس سمندری طوفان سے بچ کیا نکلا، کس نے اسے بچایا، اور مطلب سب سے اہم بات یہ کہ اس بچانے والے نے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر کہانی کیا بنائی. کیا بات ہے. کیونکہ جس زاویے سے یہ تاریخ مرتب کی جاتی ہے نا، وہی زاویہ بعد میں ہمارے فلسفے، ہماری سائنس اور مطلب دنیا کو دیکھنے کے ہمارے پورے نظریے کی بنیاد بن جاتا ہے. تو چلیے اس پورے معاملے کی تہیں کھولتے ہیں. آج کی اس تفصیلی گفتگو کا ہمارا جو مشن ہے وہ فرانسس بیکن کی تحقیق کی روشنی میں یہی سمجھنا ہے کہ مطلب تاریخ کو مرتب کرنے کے مختلف طریقے کیا ہیں، اور خاص طور پر یہ وقائع نگاری اور سوانح حیات کا فرق، رائٹ؟ ہاں بالکل. جسے ہم کرونیکلز یعنی وقائع نگاری کہتے ہیں، اور جو لائیوز یعنی سوانح حیات ہیں، ان میں کیا فرق ہے. یہ بظاہر تو شاید کچھ نصابی سا موضوع لگے، لیکن یہ محض پرانی کتابوں کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا انکشاف ہے کہ مطلب تاریخ کے ان طریقوں نے آج ہماری سوچ کو، ہمارے موجودہ علم کو کیسے شکل دی ہے. تو بیکن نے تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسے مختلف حالتوں میں بانٹا ہے. جی، انہوں نے سب سے پہلے ان حالتوں کا ذکر کیا ہے جو نامکمل ہیں یا پھر مسخ شدہ ہیں. اچھا، تو یہ نامکمل تاریخ دراصل ہوتی کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اسی جہاز کے ملبے والی مثال کو ذہن میں رکھیں تو یہ کون سے ٹکڑے ہیں؟ دیکھیے، بیکن اس نامکمل تاریخ کو یادگاری تحریروں یا میموریلز کا نام دیتے ہیں. مطلب یہ وہ معلومات ہیں جو ابھی تاریخ کے درجے تک پہنچی ہی نہیں ہیں. مطلب ابھی کچی ہیں. بالکل، محض تیاری کے مراحل میں ہیں. اس کے انہوں نے 2 بڑی قسمیں بتائی ہیں. پہلی کو وہ تبصرے یا کامنٹریز کہتے ہیں. یہ وہ تحریریں ہوتی ہیں جن میں واقعات کو بالکل خام اور ننگے انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے. ننگے انداز میں یعنی واقعہ کیا تھا بس یہ لکھ دیا گیا.
لیکن اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں، کن حالات کی وجہ سے وہ واقعہ ہوا، یہ سب غائب ہوتا ہے. یہ محض ایک خاکہ سا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو مطلب بالکل ایسا ہو گیا جیسے ہم کسی دکان کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہوں جس میں آواز ریکارڈ نہیں ہوتی. ہاں، زبردست مثال ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بالکل نہیں معلوم کہ وہ لڑ کیوں رہے ہیں. ہمارے پاس واقعہ تو ہے مگر اس کا سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ بالکل غائب ہے. بالکل درست. اور اسی نامکمل تاریخ کی جو دوسری قسم ہے نا، اسے وہ رجسٹرز کہتے ہیں. یہ وہ سرکاری دستاویزات، خطابات یا عوامی اعلانات ہوتے ہیں جو حکومتیں جاری کرتی ہیں. جیسے گزٹ نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں. ہاں، ان میں بھی کوئی بیانیہ یا کوئی کہانی نہیں ہوتی، یہ بس حقائق کی ایک لمبی سی فہرست ہوتی ہے. تو یہ تبصرے اور رجسٹرز مل کر نامکمل تاریخ بناتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ روح یا تسلسل نہیں ہوتا جو ہمیں کچھ سکھا سکے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی نامکمل تاریخ، مطلب وہ را ڈیٹا جسے ابھی پروسیس نہیں کیا گیا. لیکن آپ نے شروع میں ایک مسخ شدہ یا ٹوٹی پھوٹی تاریخ کا بھی ذکر کیا تھا. ہاں جی. وہ کیا ہے اور وہ اس را ڈیٹا سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، مسخ شدہ تاریخ کو بیکن نوواردات یا اینٹیکویٹیز کہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے وہی کمال کی اصطلاح استعمال کی ہے جو آپ نے شروع میں بتائی، وقت کا جہاز غرق ہونا. شپ ریک آف ٹائم، رائٹ؟ بالکل. جب وقت کا وہ بے رحم طوفان گزرتا ہے اور کسی دور کی یادداشتیں مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہیں، تو کچھ کھوجی اور محنتی مورخ ان باقیات کو ڈھونڈتے ہیں جو طوفان سے بچ گئی ہوں. اور یہ باقیات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ یہ کسی پرانی عمارت کا کھنڈر ہو سکتا ہے، کوئی پرانا سکہ، قدیم محاورے، کتبوں پر لکھی تحریریں، یا پھر نجی خطوط کے چند پھٹے پرانے ٹکڑے. اچھا، تو کیا اسے ہم کسی پرانی فرض کریں 90 کی دہائی کی کسی ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہارڈ ڈرائیو کیسے؟ مطلب فرض کریں ہمیں ایک پرانی ہارڈ ڈرائیو ملتی ہے اور اس کا زیادہ تر ڈیٹا کرپٹ ہو چکا ہے. اب اس میں کچھ فائلیں ایکسل شیٹس کی صورت میں بچ گئی ہیں جن میں صرف نمبرز ہیں، کوئی نام یا ٹائٹل نہیں. یعنی یہ وہ نامکمل تاریخ ہو گئی ہمارے رجسٹرز. بالکل. اور کچھ ٹوٹی پھوٹی تصویریں یا فولڈرز ہیں جنہیں ڈیٹا ریکوری کے ماہرین نے بڑی محنت سے دوبارہ جوڑا ہے. تو وہ ہمارے نوادرات یا مسخ شدہ تاریخ ہو گئی. ارے واہ، یہ تشبیہ تو اس پورے تصور کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے. نوادرات دراصل تباہ شدہ تاریخ کی وہی باقیات ہیں جنہیں ایک مورخ اپنی محنت سے دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ نامکمل تاریخ ہو یا یہ مسخ شدہ نوادرات، دونوں ہی ہمیں کسی دور کی یا انسانوں کی کوئی مکمل تصویر نہیں دیتے. یہ بس دھندلے سے عکس ہیں. تو پھر لامحالہ اگلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم اس ہارڈ ڈرائیو کا سارا ڈیٹا ریکور کر لیں یا اس جہاز کے سارے ٹکڑے جمع کر لیں تو پھر جو مکمل تاریخ بنے گی وہ کیسی دکھتی ہے؟ اور کیا بیکن کے نزدیک وہ مکمل تاریخ واقعی مکمل ہوتی بھی ہے یا اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بیکن اس مکمل تاریخ کو، جسے وہ پرفیکٹ ہسٹری کہتے ہیں، 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور یہ تقسیم اس بنیاد پر ہے کہ تاریخ کا موضوع کیا ہے. اچھا، موضوع کی بنیاد پر. جی، آیا وہ تاریخ کسی پورے دور کی ہے، کسی ایک شخص کی ہے، یا کسی خاص عمل کی ہے. تو یہ 3 اقسام کیا کہلاتی ہیں؟ اگر وہ پورے دور کا احاطہ کرتی ہے نا تو اسے وقائع نگاری یا کرونیکلز کہتے ہیں. اگر وہ شخصیات پر مبنی ہے تو وہ سوانح حیات یا لائیوز ہے، اور اگر کسی خاص واقعے پر ہے تو اسے بیانیے یا نریشنز کہتے ہیں. کرونیکلز، لائیوز اور نریشنز. ٹھیک ہے. اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب بھی تعریف کا لفظ سنتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں وقائع نگاری یا کرونیکلز ہی آتے ہیں. رکیے، وقائع نگاری یعنی یہ جو ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں سلطنت اتنے 100 سال قائم رہی، اس میں یہ بادشاہ آئے، انہوں نے یہ قلعے بنائے اور اتنی جنگیں لڑیں.
بالکل وہی. لیکن ایک بات بتائیں، اگر یہ مکمل تاریخ کی ایک قسم ہے اور اس میں سرکاری معاملات اور ریاستی فیصلوں کا پورا ریکارڈ ہے، تو کیا یہ سب سے مستند اور قابل اعتبار چیز نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب اس میں تو سب کچھ ہوتا ہے، بیکن اس سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، بیکن کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے نا، اور ان کی سب سے گہری تنقید، وہ اسی وقائع نگاری پر ہے. اچھا، کیوں؟ کیونکہ بظاہر یہ بڑی شاندار اور مکمل لگتی ہے. یہ ہمیں ریاست کی شان و شوکت دکھاتی ہے، سلطنتوں کا عروج و زوال دکھاتی ہے. لیکن بیکن کہتے ہیں کہ جب ایک مورخ مطلب ایک صدی یا کئی صدیوں کے پورے دور کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے نا، تو یہ دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں بے شمار خالی جگہ رہ جاتی ہیں. کوئی بھی ایک انسان پورے دور کی ہر تفصیل تو نہیں جان سکتا نا. بالکل نہیں جان سکتا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اپنے اندازے لگاتا ہے. وہ اپنے تخیل اور مفروضوں کا یعنی کنجیکچر کا سہارا لیتا ہے. اور جب مطلب تاریخ میں اندازے شامل ہو جائے نا، تو وہ حقیقت سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. مطلب وقایع نگاری میں سے انسانوں کے جو انفرادی جذبات ہیں یا ان کی نجی زندگی کی کشمکش اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات، وہ سب غائب ہو جاتی ہیں. بالکل. اور وہی تفصیلات تو اصل میں تاریخ کو شکل دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقایع نگاری ایک طرح سے اس مورخ کے اپنے تعصبات اور خیالات کا ملغوبہ بن جاتی ہے. مطلب جو جگہ خالی تھیں وہاں اس نے اپنی مرضی کا رنگ بھر دیا. 100% ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر بیکن کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر کرونیکلز ہمیں سچائی کے قریب نہیں لے جاتے، تو کیا سوانح حیات یعنی لائیوز ہمیں وہ سچائی دیتی ہیں؟ جی، بیکن کا مضبوط ماننا ہے کہ سوانح حیات سب سے زیادہ فائدہ مند، مستند اور گہری تاریخ ہوتی ہیں. کس طرح؟ کیونکہ جب آپ کسی ایک شخص کی زندگی کی تاریخ لکھتے ہیں نا، تو آپ کو صرف اس کی عوامی فتوحات یا دربار کی کہانیاں نہیں ملتی، بلکہ آپ کو اس کی نجی زندگی، اس کے ذاتی دکھ، اس کے اندرونی خوف اور مطلب روزمرہ کے چھوٹے واقعات بھی ملتے ہیں. یعنی پورا انسان سامنے آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سوانح حیات میں عموماً عوامی اور نجی زندگی کا ایک ایسا ملاپ ہوتا ہے جو انسان کی ایک سچی اور زندہ تصویر دکھاتا ہے. اور یہاں بیکن مطلب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی زبردست اصول بیان کرتے ہیں جو میرے خیال میں اس پوری تحقیق کا نچوڑ ہے. اچھا، وہ اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قدرت کا یا خدا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے وزن کو سب سے چھوٹی اور باریک تاروں پر لٹکاتا ہے. سب سے بڑے وزن کو سب سے باریک تاروں پر؟ جی، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جن بڑے بڑے تاریخی واقعات، جنگوں یا فیصلوں کو وقایع نگاری بہت بڑا چڑھا کر اور عظیم وجوہات کے ساتھ پیش کرتی ہے. اکثر اوقات ان کی اصل وجہ کسی اہم شخص کی ذاتی زندگی کا کوئی بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا واقعہ ہوتا ہے. ارے واہ! مطلب کوئی ذاتی رنجش، کوئی نجی غصہ یا کوئی پوشیدہ خوف. وہ باریک تار ہوتی ہے جس پر سلطنتوں کے عروج اور زوال کا پورا وزن لٹکا ہوتا ہے، اور وقایع نگاری اس باریک تار کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہے، جبکہ سوانح حیات ہمیں وہ تار دکھاتی ہے. یہ بات مطلب اتنی گہری ہے کہ اسے ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. بڑے وزن کو چھوٹی تاروں پر لٹکانا. اگر میں اسے آج کی دنیا سے جوڑنے کی کوشش کروں تو وقایع نگاری تو مطلب کسی ملک کی معیشت یا جی ڈی پی کے اس گراف کی طرح ہو گئی جو ہمیں رات کو خبروں میں دکھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بڑا اور شاندار لگتا ہے. جی، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن اس ملک کے ایک مطلب عام خاندان کی جو سوانح حیات ہے، ان کا ماہانہ بجٹ، ان کی روزمرہ کی وہ جد و جہد، جب وہ دکان پر جا کر چینی اور آٹے کی قیمتیں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، وہ اصل باریک تان ہے، رائٹ، جس پر اس معاشرے کا سارا بوجھ لٹکا ہوا ہے. اور ہم آج بھی بالکل اسی غلطی کا شکار ہیں. ہم ٹی وی پر چلنے والی
بڑی بڑی خبروں اور عالمی ٹرینڈز کو ہی اصل حقیقت مان لیتے ہیں، یعنی کرونیکلز پر یقین کر لیتے ہیں، اور جو اصل انسانی کہانی ہے، سوانح حیات ہے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم آج بھی خبروں کو کرونیکلز کے زاویے سے ہی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی پوری دنیا کا سچ ہے۔ اسی لیے تو بیکن سوانح حیات پر اتنا زور دیتے ہیں، کیونکہ مطلب وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، وہ فیصلے کیسے کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کسی شخص کی زندگی کا احاطہ، لیکن جو تیسری قسم آپ نے مکمل تاریخ کی بتائی تھی، یعنی بیانیے یا نریشنز، ان کا کیا کردار ہے؟ اگر شخص کی کہانی اتنی اہم ہے تو کسی خاص عمل کی کہانی کے بارے میں بیکن کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بیانیے کسی خاص واقعے پر لکھی گئی تاریخ ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایک خاص جنگ ہو گئی، مثلا پیلوپونیشین جنگ، یا کوئی ایک خاص مہم۔ بیکن کے مطابق یہ تاریخ مطلب سب سے زیادہ خالص، سچی اور حقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ اس کی ایک بڑی سیدھی سی منطقی وجہ ہے۔ جب ایک مورخ کسی ایک خاص واقعے کا انتخاب کرتا ہے نا، تو اس واقعے کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ اتنا محدود ہوتا ہے کہ وہ انسان کی مطلب ذہنی اور تحقیقی پہنچ کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی وہ اسے کور کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ اس واقعے سے جڑی ہر چھوٹی بڑی تفصیل، ہر خط، ہر فیصلے کو بغور جانچ سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ پورے دور کی وقائع نگاری کرتا ہے تو دائرہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی معلومات پر گرفت نہیں رہتی۔ اس لیے بیانیے سچائی کے اعتبار سے سب سے معتبر مانے جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہ ساری اقسام اپنی جگہ، یہاں ایک پریشان کن بات بھی ہے۔ اگر بیانیے اور سوانح حیات اتنے ہی مستند ہیں، اتنے ہی ضروری ہیں، تو ہمارے پاس مطلب تاریخ میں یہ اتنے کم کیوں ہیں؟ کیوں زیادہ تر انسانی تاریخ کھو جاتی ہے اور ہمیں صرف وہی ادھوری وقائع نگاری ہی ملتی ہیں؟ اس حوالے سے اصل ماخذ میں ایک بہت ہی مطلب کمال کا استعارہ یا کہانی بیان کی گئی ہے، وہ جو دریائے نسیان اور پرندوں والی کہانی ہے۔ ذرا وہ کہانی تو کھول کر بتائیں۔ وہ تو واقعی اس پورے مطالعے کا سب سے دلکش اور استعاراتی حصہ ہے۔ اصل میں قدیم دور کی ایک کہانی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وقت ایک دریا کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس دریا کا نام ہے دریائے نسیان۔ دریائے نسیان یعنی بھولنے کا دریا۔ بالکل، بھولنے کا دریا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب کسی انسان کی زندگی کا دھاگا کٹتا ہے نا، یعنی جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس شخص کے نام اور اس کے کاموں کا ایک تمغہ، ایک میڈل کٹ کر نیچے اس دریا میں گر جاتا ہے۔ مطلب موت کے ساتھ ہی اس کی پہچان ڈوبنے لگتی ہے۔ جی، موت کے ساتھ ہی انسان کی پہچان گمنامی کے دریا میں ڈوبنے لگتی ہے۔ لیکن اس دریا کے کناروں پر بہت سے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تمغہ گرتا ہے، یہ پرندے مطلب لپک کر اسے اپنی چونچ میں اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر وہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ عام پرندے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر اڑنے کے بعد وہ تھک کر اس تمغے کو واپس دریا میں گرا دیتے ہیں۔ بیکن کہتے ہیں کہ یہ پرندے ان لوگوں کی یا ان سطحی مورخین کی نمائندگی کرتے ہیں جو صرف وقتی شہرت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کسی واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھتے ہیں، اس پر مطلب کچھ شور مچاتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی اسے بھلا دیتے ہیں اور وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جاتا ہے۔ افو، لیکن ان عام پرندوں کے درمیان کچھ خاص پرندے بھی تو ہوتے ہیں نا؟ کہانی کے مطابق کچھ ہنس بھی اس دریا پر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور جب کوئی ہنس مطلب کوئی سوان اس تمغے کو اٹھاتا ہے تو وہ اسے گراتا نہیں ہے، وہ ایک لمبی اڑان بھرتا ہے اور اس تمغے کو لے جا کر ایک مقدس مندر تک پہنچا دیتا ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ ہنس کون ہے؟ یہ وہ گہرے، سچے اور محنتی مورخ ہیں، وہ سیوانے نگار ہیں جو انسانی تاریخ کو مطلب انسان کی سچی کہانیوں کو اس بھولنے کے دریا میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ ان حقائق کو عارضی پن کی بیماری سے نکال کر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔
اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کا علم اور اس کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ اس معاشرے کے پاس اپنے کتنے ہنس موجود ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ صرف سطحی پرندوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کی تاریخ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ یہ تو مطلب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم ان تمام لوگوں پر ڈال رہے ہیں جو معلومات کو آگے پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی ذمہ داری کے تناظر میں ایک اور اہم تفریق سامنے آتی ہے جو اس تحقیق میں بتائی گئی ہے۔ سالنامے بمقابلہ روزنامچے۔ بظاہر تو ہم ان دونوں الفاظ کو یعنی اینلز اور جرنلز کو ایک ہی مطلب میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہاں بیکن سالناموں اور روزنامچوں کو بالکل الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ سالنامے یا اینلز وہ تاریخ ہے جس کا دائرہ کار ریاست کے بڑے معاملات تک محدود ہوتا ہے۔ مطلب اس میں سیاسی تبدیلیاں، قوانین، جنگیں اور حکومتی شان و شوکت لکھی جاتی ہے۔ اس میں ایک تکلف اور بناوٹ ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں روزنامچے یا جرنلز میں کم درجے کے روزمرہ کے چھوٹے اور نجی واقعات درج ہوتے ہیں۔ بیکن یہاں سکندر اعظم کے دربار کے روزنامچے کی مثال دیتے ہیں جسے ایفیمرائڈز کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں کیا خاص تھا؟ اس روزنامچے میں یہ تک لکھا ہوتا تھا کہ سکندر کس وقت سو کر اٹھا، اس کے مزاج میں کیا تبدیلی تھی، اس نے دسترخوان پر کیا بات کہی۔ اگر میں اسے آج کے دور کی زبان میں سمجھوں نا تو سالانے یعنی اینلز کسی حکومت یا کارپوریشن کی طرف سے جاری کی گئی وہ مطلب پریس ریلیز ہے جسے بہت سوچ سمجھ کر ایڈٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ جبکہ روزنامچے یعنی جرنلز کسی بند کمرے کی اس لیکوڈ آڈیو ریکارڈنگ کی طرح ہیں جس میں وہ سیاستدان یا CEO غیر رسمی انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں مطلب تکلف نہیں ہوتا، لیکن اس میں اصلی سچائی ہوتی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بیگن کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک ریاست کے بڑے سالناموں میں ان چھوٹی اور ذاتی باتوں کو شامل کرنا ریاست کی شان و شوکت کو کم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اصل بصیرت اور انسان کی حقیقی نفسیات ہمیں ان روزنامچوں سے ہی ملتی ہے۔ جب ہم حکمرانوں کو مطلب عام انسانوں کی طرح غصہ کرتے، خوفزدہ ہوتے یا ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ بڑے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم اس مطالعے کے سب سے اہم اور حتمی نقطے کی طرف آتے ہیں جسے بیکن علم کا ہرم یا پیرامڈ آف نالج کہتے ہیں۔ اگر یہ ساری مطلب تاریخ کی قسمیں ہیں تو یہ ہمارے آج کے علم، آج کی سائنس اور فلسفے کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ دیکھیں، بیکن اس پورے نظام کو ایک ہرم یا پیرامڈ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ہرم کی جو سب سے نچلی اور چوڑی بنیاد ہے نا، وہ تاریخ اور حقائق پر مبنی ہے۔ انسان سب سے پہلے واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس تاریخ اور مشاہدات کا ایک درست مجموعہ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر طبعی علوم یعنی سائنس کھڑی ہوتی ہے۔ ہم تاریخ کے پیٹرن سے فزکس اور نیچر کے اصول بناتے ہیں، اور پھر ان علوم کے اوپر اس ہرم کی سب سے اونچی چوٹی پر مابعد الطبیعت اور فلسفہ کھڑا ہوتا ہے جو انسان اور کائنات کی حقیقت پر بحث کرتا ہے۔ تو مطلب ہرم کے 3 درجے ہو گئے، تاریخ، پھر سائنس اور سب سے اوپر فلسفہ۔ جی، اب ذرا تصور کریں اگر اس ہرم کی بنیاد یعنی تاریخ ہی کھوکھلی ہو، اگر وہ ہارڈ ڈرائیو کا ڈیٹا ہی غلط ہو، اگر تاریخ میں سوانح حیات اور روزنامچوں کے بجائے صرف مفروضوں پر مبنی وقائع نگاری اور شان و شوکت والے سالانے بھرے ہوئے ہوں، تو پھر تو پوری عمارت ہی ڈگمگا جائے گی۔ بالکل۔ تو اس غلط تاریخ کی بنیاد پر جو سائنس اور فلسفہ ہم بنائیں گے نا، وہ بھی حقیقت سے کٹا ہوا ہوگا۔ ہم انسان کو سمجھنے کے بجائے صرف طاقت اور اقتدار کی پرستش کرنا سیکھیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ نے ہمیں صرف بادشاہوں کی کہانیاں سنائی ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں حقیقت پر مبنی جدید علم تک پہنچنا ہے
تو ہمیں تاریخ مرتب کرنے کا اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ جی، بیکن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تاریخ کا کام منصف بننا نہیں ہے۔ مورخ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں فیصلہ سنائے کہ فلاں عمل درست تھا اور فلاں غلط، یا فلاں شخص مطلب عظیم تھا اور فلاں برا۔ بالکل بھی نہیں۔ تاریخ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ واقعات، ان کے پس پردہ مشوروں اور نجی حالات کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دے، اور جو نتائج نکالنے کا کام ہے نا، وہ مجھ پر اور آپ پر، یعنی قاری کی آزادانہ سوچ پر چھوڑ دے۔ یہی حقیقی اور آزاد علم کی پہچان ہے، جب تاریخ آپ پر مسلط نہیں کی جاتی نا، بلکہ آپ کے سامنے ایک دیانتدارانہ خاکہ پیش کرتی ہے، تو وہ آپ کے اندر آزادانہ سوچ کو، تنقیدی پرخ کو پروان چڑھاتی ہے۔ اگر مورخ خود ہی نظریات مسلط کرنے لگے تو وہ تاریخ کے روپ میں صرف پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں واقعی کئی پرتیں کھلی ہیں۔ اگر ہم آج کے ان تمام خیالات کو سمیٹیں نا، تو یہ بات تو مطلب واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ کتابوں میں بند مردہ تاریخوں کا نام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ادھوری یادگاری تحریریں اور مسخ شدہ نوادرات ہمیں ماضی کا ایک دھندلا سا خاکہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ ہم نے سمجھا کہ کیوں مفروضوں پر مبنی وقائع نگاری اکثر حقیقت کو چھپا لیتی ہے، اور کیوں چھوٹی اور نجی تفصیلات سے بھری سوانح حیات ہمیں انسان کی سچی تصویر دکھاتی ہے، کیونکہ واقعی خدا سب سے بڑے وزن کو سب سے چھوٹی تاروں پر لٹکاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ اگر ہمارے علم کے ہرم کی بنیاد یعنی ہماری تاریخی غلط ہوگی تو ہمارا فلسفہ بھی کھوکھلا ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میں ایک ایسا خیال، ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو ہم سب کو آج کی اس تیز رفتار دنیا میں رک کر سوچنے پر مجبور کر دے۔ ای میلز، سوشل میڈیا پوسٹس اور لامحدود ڈیٹا کی صورت میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نامکمل رجسٹر یا را ڈیٹا پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب ہم خود کو بہت محفوظ کر رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں، آج سے کئی صدیوں بعد جب وقت کا ایک اور طوفان گزر چکا ہوگا اور آنے والے وقت کے لوگ اس بے پناہ معلومات کے سمندر کو کھنگالیں گے، تو کیا انہیں ہمارے دور کی سچی اور ایماندارانہ سوانح حیات ملیں گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ کیا وہ ہماری روزمرہ کی کشمکش کو سمجھ پائیں گے، یا وہ محض سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور خبروں کی سرخیوں کی شکل میں ہمارے دور کی خالی اور مسخ شدہ وقایع نگاری پڑھ کر ہمارے بارے میں غلط اندازے لگانے پر مجبور ہوں گے؟ اور شاید آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج کے اس بے ہنگم شور اور معلومات کے سیلاب میں ہماری سچی انسانی کہانیوں کو، ہماری اصل روح کو دریائے نسیان میں ڈوبنے سے بچانے والے وہ ہنس کون ہیں؟ کیا بات ہے! کیا ہمارے معاشرے میں آج ایسے ہنس موجود بھی ہیں جو سچائی کا وہ تمغہ اٹھا کر اسے مستقبل کے مندر تک لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس تفصیلی بحث میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ تصور کریں کہ ایک انتہائی خوفناک سمندری طوفان برپا ہے، لہریں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بحری جہازوں کے تختے چرچرا رہے ہیں اور طوفان کے تھپیڑوں سے ٹوٹنے کے بالکل قریب ہیں۔ اوہ، ایک منظر کشی ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل۔ اور ایک ساحل پر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو اپنے ایک رہنما اور ساتھی کی منتیں کر رہے ہیں کہ خدارا اس طوفان میں سمندر میں مت جاؤ، موت یقینی ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ شخص ان کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا جانا ضروری ہے، میرا زندہ رہنا ضروری نہیں۔ کیا بات ہے! اور وہ شخص روم کا عظیم رہنما پمپی تھا۔ 2000 سال گزرنے کے باوجود اس واقعے کی گونج آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ واقعی یہ محض ایک جذباتی مکالمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انسان کے اس شعور کی انتہا تھی جہاں وہ اپنی ذات، اپنے خوف اور اپنی زندگی سے بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ اس نے موت کے خوف کو ایک بہت بڑے مقصد کے سامنے بے وقوف کر دیا تھا۔ اچھا،
اور یہ حیرت انگیز واقعہ اس بات کا مکمل نچوڑ ہے جس کی گہرائی میں آج ہم اترنے والے ہیں۔ آج کی اس گہری تحقیق میں ہم فرانسس بیکن کی شہرائے آفاق تحریر دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ کے اوراق پلٹیں گے۔ بہت ہی عظیم کتاب ہے یہ۔ ہاں، اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ 400 سال پرانی فلسفیانہ تحریریں شاید صرف تاریخی طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن مگر ایسا ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔ جب آپ بیکن کو پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی روایتی فلسفی نہیں تھا جو صرف خیالی دنیا میں رہتا ہو۔ وہ انسانی نفسیات کا ایک ایسا ماہر سرجن تھا جس نے سکھایا کہ ہم اپنے بکھرے ہوئے ذہن کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں، صحیح، کیسے تراش سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب بات اپنے اور معاشرے کے مفاد کے درمیان ٹکراؤ کی ہو تو وہ کون سی کشش ہے جو ہمیں پومپے کی طرف فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ خیر، چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، اور بیکن کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو ویسا ہی تسلیم کرتا ہے جیسا وہ حقیقت میں ہے، نہ کہ جیسا اسے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں بالکل، وہ نظریاتی باتوں سے زیادہ عملی طریقوں پر زور دیتا ہے۔ اس کتاب میں وہ علم کو محض معلومات کا ذخیرہ نہیں سمجھتی، میرا مطلب ہے سمجھتا، بلکہ اسے ایک آلے کے طور پر دیکھتا ہے جس سے انسان اپنا اور اپنے ارد گرد کا ماحول تبدیل کر سکتا ہے۔ تو چلیے اس تبدیلی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں چیپٹر 1 سے، یعنی ذہن کی آبیاری اور تعلیم۔ ہم اس بھٹکتے ہوئے ذہن کو آخر قابو میں کیسے لا سکتے ہیں؟ بیکن کے ہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور ملتا ہے جسے وہ ہسبینڈری آف دا مائنڈ یا ذہن کی آبیاری کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بس کوئی بھی کتاب پڑھو اور عالم بن جاؤ۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے ذہن کی خامیوں کی تشخیص کرو۔ اس نے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے، برڈ وٹڈ۔ برڈ وٹڈ یعنی پرندوں جیسا ذہن؟ ہاں، یعنی ایک ایسا ذہن جو پرندے کی طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اڑتا رہتا ہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا اور توجہ مرکوز نہیں کر پاتا۔ یہ تو آج کل کی جنریشن کی بات لگ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس اصطلاح کی خوبصورتی اس کی درستگی میں ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بیکن انسانی جذبات، خواہشات اور اندیشوں کو سمندر کی سطح پر چلنے والی تیز ہواؤں سے تشبیہ دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں سمندر کے پانی کو کبھی پرسکون نہیں رہنے دیتی۔ بالکل، اس میں مسلسل لہریں اور بھنور پیدا کرتی رہتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہمارے اندرونی جذبات ہمارے ذہن کو ایک نقطے پر ٹھہرنے نہیں دیتے۔ بیکن کا ماننا ہے کہ تعلیم کوئی ایسا لباس نہیں ہے جو ایک ہی سائز کا ہو اور سب کو پہنا دیا جائے۔ تو اگر ذہن برڈ ویٹڈ ہے تو اس کا علاج کیا ہے بیکن کے پاس؟ اس نے اس کیفیت کا ایک بہت ہی انوکھا علاج تجویز کیا ہے، ریاضی یعنی میتھمیٹکس۔ ریاضی، یہی وہ مقام ہے جہاں رک کر سوچنے پر مجبور ہوا۔ آج کے دور میں جب ہم مسلسل سکرینز کے سامنے بیٹھے ہیں، اسکرولنگ کلچر، ہاں صحیح کہا، اسکرولنگ کلچر کا شکار ہیں۔ ہر 15 سیکنڈ بعد ایک نئی ویڈیو ہماری اسکرین پر آتی ہے اور ہماری توجہ کو ایک نئی شاخ پر اڑا کر لے جاتی ہے۔ ہم سب اجتماعی طور پر برڈ وٹڈ ہو چکے ہیں۔ ہم سب ہی اس بیماری کا شکار ہیں۔ مگر ریاضی ہی کیوں؟ بیکن ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے کسی اور مضمون جیسے کہ شاعری یا تاریخ، اس کا انتخاب بھی تو کر سکتا تھا نا؟ دیکھیں، تاریخ یا ادب کے مطالعے میں اگر آپ کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھٹک بھی جائے تو آپ واپس آ کر وہیں سے کہانی کا سرا جوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو پوری کتاب تو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی۔ بالکل نہیں، لیکن ریاضی کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ الجبرا یا جیومیٹری کا کوئی طویل سوال حل کر رہے ہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا دھیان بٹ گیا تو مساوات یعنی ایکویژن کی پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کو مجبوراً سوال کے بالکل آغاز پر واپس جانا پڑتا ہے۔ یہ دراصل ذہن کو سزا دے کر اور مجبور کر کے توجہ مرکوز کرنا سکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی یہ صرف عادات یا فارمولوں کا کھیل نہیں ہے، یہ توجہ کو قید کرنے کی ایک ذہنی مشق ہے۔ جی ہاں، ریاضی ذہن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم بھٹکو گے تو تمہیں شروع سے 2 گنی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ایک طرح کا جم ہے جہاں ذہن کے پٹھے مضبوط ہو رہے ہیں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ آج سے صدیوں پہلے جب اسمارٹ فونز کا کوئی وجود نہیں تھا، بیکن نے انسان کی اس بنیادی خامی کو پہچان لیا تھا کہ دماغ فطرتاً بھٹکنے کا عادی ہے اور اسے کسی ایسے لنگر کی ضرورت ہے جو اسے ایک جگہ باندھ سکے۔
اور یہی بیکن کی ذہن کی آبیاری کا اصل مقصد ہے۔ جب تک آپ اپنی خامی کے مطابق دوا کا درست استعمال نہیں کرتے، آپ کا ذہن کبھی بھی کوئی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس پہلے چیپٹر کے اہم نکات کی بات کریں تو اہم نکات یہ نکلتے ہیں کہ ایک، تعلیم اور مشق کو انسان کی مخصوص ذہنی خامیوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا، ریاضی جیسے مضامین ذہن کو توجہ مرکوز کرنا سکھاتے ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، چیپٹر 2، ذاتی مفاد بمقابلہ معاشرتی مفاد۔ حق یہ ہے کہ کیا ہماری اپنی خوشی معاشرے کی بھلائی سے زیادہ اہم ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اچھا، فرض کریں ہم نے ریاضی یا کسی اور ذہنی مشق کے ذریعے ایک انتہائی مرکوز، طاقتور اور تیز دھار ذہن تیار کر لیا۔ اگلا سوال جو بیکن اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تیز دھار آلے کا استعمال کہاں کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ کیا ہم اسے صرف اپنی ذات کے لیے ایک محل تعمیر کریں گے یا اس کا کوئی اور اعلیٰ مقصد بھی ہے؟ یہاں بیکن دنیا کی ہر شے میں موجود نیکی یعنی گڈ کی دوہری نوعیت کا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ بے جان ہو یا جاندار، دو طرح کے وجود رکھتی ہے۔ ایک اس کی اپنی انفرادی حیثیت ہے، اور دوسری اس کی وہ حیثیت ہے جس میں وہ کسی بہت بڑے نظام کا حصہ ہے۔ اچھا، اور اس تصور کو واضح کرنے کے لیے بیکن لوہے اور مقناطیس کی ایک نہایت ہی شاندار طبعی مثال دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ مثال تو اتنی ویژول ہے کہ سیدھا ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ مثال کچھ یوں ہے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ اس کی انفرادی کشش ہے، ہم اسے اس کا ذاتی مفاد کہہ سکتے ہیں، جو اسے اپنے قریبی مقناطیس سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اگر اس لوہے کے ٹکڑے کا وزن بہت زیادہ بڑھا دیا جائے تو حیرت انگیز طور پر وہ مقناطیس کی کشش کو نظر انداز کر دیتا ہے اور سیدھا زمین کی طرف گرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین مقناطیس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا نظام ہے اور لوہا اس بڑے نظام کا حصہ ہے۔ جب ماس یا وزن بڑھتا ہے تو بڑے نظام کی کشش چھوٹی کشش پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ طبیعت یعنی فزکس کا اصول ہے جو سیدھا انسانی رویوں پر لاگو ہوتا ہے۔ لوہے کی طرح انسان کی بھی چھوٹی چھوٹی مقناطیسی کششیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری ذاتی خوشی، ہمارا کریئر، بینک بیلنس۔ ہاں، اور ہماری انا، یہ سب ہمارا انفرادی مفاد ہے۔ لیکن جب ہم کسی بڑے بحران کا سامنا کرتے ہیں، جہاں ہمارے معاشرے، ہماری قوم یا انسانیت کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں ہماری اخلاقی ذمہ داری کا وزن بڑھ جانا چاہیے۔ صحیح۔ ایسے موقع پر اپنے ذاتی مفاد سے چمٹے رہنا فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہاں، اس نقطے پر آ کر پومپئی والا واقعہ پوری طرح سمجھ میں آتا ہے جو ہم نے شروع میں بیان کیا۔ بالکل۔ پومپئی کے دوست، اس کی اپنی زندگی کا سکون، موت کا خوف، یہ سب اس کے لیے وہ چھوٹا مقناطیس تھا۔ لیکن روم کے لوگ قحط کا شکار تھے، انہیں اناج کی ضرورت تھی۔ روم وہ زمین تھی جس کی کشش سب سے بڑی تھی۔ اور پومپے کا وہ جملہ کہ میرا جانا ضروری ہے، میرا زندہ رہنا ضروری نہیں، دراصل اسی اخلاقی کشش ثقل کا اظہار تھا۔ اس نے اپنی انفرادی خوشی کو ایک بڑے نظام کی بقا پر قربان کر دیا۔ واقعی ایک کمال کا تجزیہ ہے۔ بیکن اسی دلیل کی بنیاد پر ایک اور بہت زبردست بات کہتا ہے۔ وہ ان لوگوں پر سخت تنقید کرتا ہے جو دنیا کے مسائل سے کٹ کر پہاڑوں یا گھروں میں جا کر صرف غور و فکر کی زندگی، جسے کانٹمپلیٹو لائف کہتے ہیں، گزارتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ایکشن نہیں لیتے۔ ہاں، بیکن کے نزدیک دنیا کے اس عظیم تھیٹر میں صرف خدا اور فرشتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تماشائی یعنی لکرز آن بن کر بالکنی میں بیٹھیں اور دنیا کا کھیل دیکھیں۔ انسانوں کو یہ سہولت میسر نہیں۔ انسانوں کو ہر حال میں عمل کے میدان میں اترنا ہوگا۔ ایک فعال زندگی یعنی ایکٹیو لائف جس میں آپ دوسروں کے کام آ سکیں، وہ خاموش زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو اس حصے کے اہم نکات ہوئے کہ نیکی کی دوہری نوعیت ہوتی ہے اور معاشرے کی بھلائی ہمیشہ انفرادی بھلائی سے بالاتر ہے، اور دوسرا یہ کہ ایکٹیو لائف کا درجہ صرف غور و فکر کرنے والی زندگی سے بلند ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور مثالی تصور ہو گیا کہ ہم سب کو انسانیت کی بھلائی کے لیے عمل کے میدان میں اترنا چاہیے۔ لیکن آئیے تھوڑا تلخ حقیقت کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارا تیسرا چیپٹر، قسمت کی تعمیر۔ دی آرکیٹیکچر آف فارچون۔ ہاں،
دیکھیں زمین پر معاملات بہت مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ صرف سچائی، نیکی اور معاشرے کی بھلائی کا جھنڈا لے کر اس شفاف دنیا میں نکلیں گے تو شاطر لوگ آپ کو روند کر آگے نکل جائیں گے. یہ تو ہے، دنیا ایسی ہی ہے. وہ ایک قدیم مقولے کا حوالہ دیتا ہے، فیبر کوسکے فارچونا سوئے، یعنی ہر انسان اپنی قسمت کا معمار خود ہے. قسمت کا مہمار بننے کے لیے بیکن جس چیز کو سب سے اہم اوزار سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ارادوں اور ان کے پوشیدہ محرکات کو سمجھیں. اچھا. کامیابی کے لیے آپ کو وہ دیکھنا ہوتا ہے جو لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس ہنر کو سمجھانے کے لیے بیکن یونانی دیومالا کی ایک کہانی سے مومس کی کھڑکی یعنی مومس ونڈو کا حوالہ دیتا ہے. یہ مومس کون تھا؟ مومس دیوتاؤں کا وہ کردار تھا جس نے انسان کی تخلیق پر یہ اعتراض کیا تھا کہ انسان کے سینے میں ایک کھڑکی ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم باہر سے اس کے دل میں جھانک سکیں اور اس کے اصل راز، اندیشے اور نیت کو پڑھ سکیں. اوہ، اور بیکن کا کہنا ہے کہ دنیاوی کامیابی کے لیے ہمیں خود لوگوں کے سینوں میں یہ کھڑکی بنانی پڑتی ہے. بالکل. یعنی لوگوں کے چہروں کے تاثرات، ان کے الفاظ اور ان کے اعمال کے درمیان موجود تضاد کو اتنی گہرائی سے پڑھنا کہ ان کے سینے ہمارے لیے شفاف ہو جائیں. لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گا. جی ضرور. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کے الگوریدمز اور بڑی ٹیک کمپنیز بالکل یہی کام کر رہی ہیں. وہ ہمارے ڈیٹا کے ذریعے ہمارے سینے میں ایک ڈیجیٹل مومس کی کھڑکی بنا چکی ہیں. وہ ہماری نفسیات کے ان حصوں کو جانتی ہیں جو شاید ہم خود بھی نہیں جانتے. یہ ایک انتہائی درست اور ڈرانے والی حقیقت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنا، ان کے راز جاننا اور بیکن کے اس مشورے پر عمل کرنا کہ اگر آپ میں کوئی خامی ہے تو اسے چھپانا، جیسے اگر کوئی بے وقوف ہے تو وہ سنجیدگی کا روپ دھار لے، کیا یہ سب ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن نہیں ہے؟ سننے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے. ہاں، ہم قسمت بنانے کے چکر میں کہیں اخلاقیات تو نہیں کھو رہے؟ یہ الجھن پیدا ہونا بہت فطری ہے. دیکھیں، بیکن کی تحریر بظاہر بہت میکیاویلین اور شفاف معلوم ہوتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیکن خود میکیاویلیو کا حوالہ دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے دنیا کو ویسا ہی بیان کیا جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسی اسے ہونا چاہیے. بالکل. بیکن اس تنقید کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک نیک، سچا اور ایماندار انسان تب تک برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے شکست دے سکتا ہے جب تک اسے سانپ کی چالوں اور برائی کی تمام شکلوں کا مکمل علم نہ ہو. اچھا، یعنی وہ پرانی کہاوت کے کبوتر جیسی معصومیت برقرار رکھنے کے لیے سانپ جیسی ہوشیاری کا علم ہونا شرط ہے. 100%. فرض کریں ایک شخص بہت دیانتدار ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ دھوکے باز اور شاطر لوگ کس طرح جال بچھاتے ہیں، کس طرح چہروں پر نقاب ڈالتے ہیں، تو وہ شخص معاشرے کی کیا خاک بھلائی کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی قدم پر کسی نہ کسی کا شکار ہو جائے گا. یہی تو بیکن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نیک رہنے کا مطلب بے وقوف ہونا ہرگز نہیں ہے. آپ کو دنیا کی تمام چالاکیوں، ریاکاریوں اور داؤ پیچ کا علم ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ آپ ان کو دوسروں کے خلاف استعمال کر کے ان کا استحصال کریں، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنا اور سچائی کا دفاع کر سکیں. بالکل. اور قسمت بنانے کے لیے وہ ایک اور زبردست شرط بتاتا ہے: حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت. وہ انسان کے ذہن کے پہیے اور قسمت کے پہیے کو ایک ساتھ گھمانے کی بات. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور اس کے حالات ایک پہیے کی طرح مسلسل گھوم رہے ہیں. جو لوگ اپنے مزاج، اپنی سوچ اور اپنے طریقوں میں بہت سخت یعنی رجڈ ہوتے ہیں، وہ اس بدلتے ہوئے پہیے کے نیچے آ کر پس جاتے ہیں. صحیح. اگر قسمت کا پہیہ مڑ رہا ہے تو آپ کے ذہن کے پہیے کو بھی اس کے ساتھ مڑنا چاہیے. لچک یعنی اڈیپٹیبلٹی کے بغیر کوئی انسان اپنے قسمت کا معمار نہیں بن سکتا. یہ بات آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی کارپوریٹ دنیا اور ٹیکنالوجی کے دور پر کتنی فٹ بیٹھتی ہے. تو اس چیپٹر کے اہم نکات کیا ہوئے؟ کامیابی کے لیے شدید خود آگاہی اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت ضروری ہے، اور نیک رہنے کے لیے بھی دنیا کی چالاکیوں کا علم ہونا شرط ہے تاکہ انسان اپنا دفاع کر سکے. بالکل. خیر، تو گویا کامیابی کے لیے ہم اپنی عقل اور منطق کے بلبوتے پر دنیا میں اپنا راستہ بنا سکتے ہیں،
لیکن بیکن کے فلسفے میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں وہ اس عقل کی لگام کھینچ لیتا ہے، اور یہی ہمارا چوتھا اور آخری چیپٹر ہے، عقل کی حدیں اور عقیدہ۔ The limits of reason and faith۔ ہاں، وہ گفتگو کو فلسفے اور دنیاوی کامیابی سے نکال کر الہیات اور عقیدے کے میدان میں لے آتا ہے، اور سوال یہ اٹھاتا ہے کہ انسانی منطق کہاں جا کر دم توڑ دیتی ہے۔ یہ حصہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بیکن ایک مکمل مفکر تھا۔ ایک طرف وہ مشاہدے، سائنس اور عقل پر اتنا زور دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ واضح کرتا ہے کہ انسانی عقل یعنی ریزن اور الہام یعنی ریویلیشن، ان کے دائرے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، ہم عقیدے کے بنیادی اصولوں کو محض انسانی منطق کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے۔ عقیدہ زمین سے پیدا ہونے والی منطق کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس کا منبع انسانی عقل کی حدود سے ماورا ہے۔ بالکل۔ اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے بیکن نے شطرنج کے کھیل کی جو مثال دی ہے، وہ واقعی کمال کی ہے۔ ذرا اس بساط کا تصور کریں۔ آپ شطرنج کھیلنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کھیل کے کچھ بنیادی قوانین طے ہیں، جیسے کہ گھوڑا 2.5 قدم چلے گا۔ ہاں، گھوڑا ہمیشہ 2.5 قدم چلے گا یا ہاتھی ہمیشہ ترچھا چلے گا۔ اب اگر آپ کھیل شروع کرنے کے بجائے یہ بحث شروع کر دیں کہ گھوڑا سیدھا کیوں نہیں چلتا، اس کے 2.5 قدم چلنے کے پیچھے کیا منطق ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کبھی کھیل ہی نہیں پائیں گے۔ آپ کو ان اصولوں کو حتمی ماننا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور بیکن کہتا ہے کہ مذہب اور عقیدے کے بنیادی احکامات بالکل شطرنج کے ان ابتدائی قوانین کی طرح ہیں۔ وہ الہامی ہیں، ان پر انسانی دلیل یا منطق کام نہیں کرتی، انہیں بس تسلیم کیا جاتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار جب آپ نے وہ قانون مان لیے تو اس کے بعد بساط پر اپنی باری چلنے کے لیے، کھیل جیتنے کے لیے آپ کو اپنی تمام تر عقل، حکمت اور منطق کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یعنی آپ آنکھیں بند کر کے محض قوانین ماننے کی بنیاد پر شطرنج نہیں جیت سکتے۔ اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کا مطلب ہے عقل کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے، جبکہ بیکن ایسا ہرگز نہیں کہتا۔ بیکن اسے عقل کا ثانوی استعمال یعنی سیکنڈری یوز آف ریزن کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان سے بنیادی اصول اور حدود آتی ہیں، لیکن ان اصولوں کو اس پیچیدہ دنیا میں لاگو کرنے کے لیے، اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات کو ان اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کے لیے زمینی عقل کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اصول الہامی ہے لیکن عمل کی حکمت عملی عقلی ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت توازن ہے۔ عقیدہ آپ کو ایک میدان فراہم کرتا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اور عقل اس میدان میں آپ کو راستہ بنانا سکھاتی ہے۔ بالکل۔ اگر آپ عقل کو الہام کے برابر کھڑا کر کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کریں گے تو کھیل کی بساط ہی الجھ جائے گی۔ اور اگر عقل کو بالکل چھوڑ دیں گے تو آپ ان اصولوں کو دنیا میں نافذ ہی نہیں کر پائیں گے۔ دونوں کا آپس میں خلط ملط ہونا تباہ کن ہے۔ صحیح کہا۔ بیکن دراصل چیزوں کو ان کی درست جگہ پر رکھنے کا نام ہی علم سمجھتا ہے، چاہے وہ عقل اور عقیدے کا توازن ہو یا انفرادی خوشی اور معاشرتی ذمہ داری کا۔ وہ دنیا کی حقیقتوں سے آنکھیں چرانے کے بجائے پوری تیاری کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس آخری چیپٹر کے اہم نکات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اور عقیدے کے بنیادی اصول انسانی منطق سے بالاتر ہیں، لیکن عقل کا اصل کام ان طے شدہ اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کے طریقے وضع کرنا ہے۔ صحیح۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ایک گہری تحقیق اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس گفتگو میں دیکھا کہ کس طرح ہمارا ذہن ایک بے چین سمندر ہے، اور ہمیں اسے ریاضی جیسی توجہ طلب مشقوں کے ذریعے ایک مرکوز آلے میں بدلنا ہے۔ ہاں، ہم نے لوہے اور مقناطیس کی مثال سے سمجھا کہ ہمارا وزن ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے، جو ہمیں ہمارے انفرادی مفاد کی کشش سے آزاد کر کے ایک بڑے مقصد کے لیے گرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم نے مومس کی کھڑکی میں جھانک کر دنیا کے پوشیدہ محرکات کو سمجھنا سیکھا تاکہ ہم نیک رہتے ہوئے بھی اپنا دفاع کر سکیں۔ اور آخر میں شطرنج کی بساط پر ہم نے عقل اور عقیدے کے دائروں کو پہچانا۔ بالکل۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم محض حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، ہم اپنی قسمت کے معمار خود ہیں۔
سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا ذہن بھی بوٹ ویٹڈ ہے، جس کے لیے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ریاضی جیسی کوئی عادت اپنانے کی ضرورت ہے، یا ہم اپنی قسمت کا معمار بننے کے لیے کیا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ لیکن جانے سے پہلے اس پوری گفتگو کی روشنی میں ایک آخری اور گہرا سوال۔ بیکن کہتا ہے کہ ہم سب اپنی قسمت، اپنی زندگی کی عمارت کے معمار ہیں۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دنیا کے داؤ پیچ سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کی ایک شاندار عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا بیرونی ڈیزائن، اس کی شان و شوکت، سب کچھ کمال ہوتا ہے۔ اچھا۔ لیکن ذرا تصور کریں، اگر ہم اپنی ساری زندگی اور ساری توانائیاں صرف اس عمارت کو باہر سے سجانے میں گزار دیں اور یہ بالکل فراموش کر دیں کہ اس عمارت کے اندر کس نے رہنا ہے، اس عمارت کے اندرون کو کیسے آباد کرنا ہے۔ صحیح۔ کیا ایک انتہائی بلند و بالا اور دلکش مگر اندر سے بالکل خالی اور ویران عمارت کا معمار ہونا واقعی کامیابی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بیکن کی ان تحریروں کی گہرائی میں اترنے کے بعد ہر انسان کو خود اپنی ذات سے پوچھنا چاہیے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ شکریہ۔